الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، تنہا حاکم ہے، اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھیدار نہیں ہے، سارے اختیارات و معاملات اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی جزا و سزا کا مالک ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں پیدا کیا، عزت سے نوازا۔ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس نے ہمیں بے دینی، ضلالت، گمراہی سے محفوظ فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، ہم نے حق کو جانا، پہچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ساری انسانیت کے لیے آپ کے اسوے میں، آپ کے طریقے میں کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ناحق قتل، اس کے اسباب اور علاج سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد نے یہ طے کیا ہے کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ شہر کے سارے مساجد میں کسی ایک عنوان پر خطبہ دیا جائے۔ تو پہلا موقع تھا، پہلی مرتبہ جمعیت کی جانب سے یہ عنوان طے کیا گیا، اور الحمدللہ سارے شہر کے مساجد میں اسی عنوان پر آج خطبہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی، روزانہ
ہم پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں سن رہے ہیں، جس سے ہمارے دل جھنجھوڑے جا رہے ہیں، ہمیں کہیں دلی اذیت ہو رہی ہے تو کہیں انسانیت کرب میں مبتلا ہو رہی ہے۔ غرض یہ روزانہ یہ قتل کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس شہر کا اگر ہم جائزہ لیں، قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے۔ کہیں پر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے تو کہیں باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، کہیں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، کہیں دوست کسی دوست کو قتل کر رہا ہے، کبھی رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں، کبھی پڑوس میں رہنے والے ایک دوسرے کے قاتل بن رہے ہیں۔ غرض یہ اتنا زیادہ قتل ہو رہا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر دین سے بیزاری آ گئی ہے۔ ہماری جو شریعت ہے، جو اسلام ہمارا ہے، اس اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا رفتہ رفتہ یہ ہم سے ختم ہو رہا ہے۔ حقیقت میں ہم مسلمان ہیں، ہم نے مذہب اسلام کو اپنایا ہے، لیکن مذہب اسلام کے چند امور کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، بقیہ ساری چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ معزز حاضرین، اگر غور کر کے دیکھیں کہ یہ جو فتنہ و فساد ہو رہا ہے، جو قتل اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ قتل ہو رہا ہے؟ روزانہ انسانی جانیں تباہ ہو رہی ہیں، اہل اسلام یعنی مومنوں کا قتل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا پرستی آ گئی ہے۔ دنیا پرستی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا قتل کریں دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر تعصب کا مادہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس تعصب کی بنیاد پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں، تو کہیں ہم دیکھتے ہیں مال حق حاصل نہ ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قاتل بن رہے ہیں، یعنی وراثت کی تقسیم صحیح انداز پر نہیں ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کبھی خاندانی جھگڑے ہیں، شوہر بیوی کا گلا گھونٹ کر ختم کر دیتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کو زہر دے کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ خاندانی جھگڑے ہیں، اور دینی تعلیم کا نہ ہونا۔ ایک عورت اپنے شوہر کو رکھتے ہوئے کسی اور عورت کے طرف راغب ہوتی، اور مرد کے طرف راغب ہوتی ہے، جس سے شوہر جذبات میں آ کر بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے ناجائز طریقے سے کسی اور عورت کی طرف اپنی نگاہ رکھتا ہے، جس سے بیوی برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو قتل کرنے کا انتظام کرتی ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر، کبھی قرض کی ادائیگی نہ ہونے پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی انسان خود ان حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قتل ناحق ہے، اور اس پر بھی بڑی کڑی سزا سنائی گئی ہے۔ اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے مار لینا، یا کسی چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالدا مخلدا فیہا ابدا، ایسا شخص بھی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
اگر آپ غور کر کے دیکھیں، بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو بیس اور بنیاد بنا کر ایک دوسرے مسلمان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بات ہم سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا ہم اس بات کا انکار کر سکتے ہیں؟ آئے دن آپ کو خبر ملے گی کہ فلاں جگہ فلاں کا قتل ہوگا، فلاں مقام پر فلاں کا قتل ہو گیا۔ ابھی کل ہی کی خبر آپ سنے ہوں گے، 8 بچوں کے نوجوان باپ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک انسان کا قتل نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، من عجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے اس بات پر عہد لیا تھا۔ کس بات کا عہد لیا گیا تھا؟ اللہ نے ان سے کہا تھا، اللہ نے اپنا حکم جاری کر دیا تھا بنی اسرائیل پر، جو شخص کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا، اس قتل کے بدلے میں یا زمین کے فساد پھیلانے کے بدلے میں گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر اس نے کسی انسان کو زندگی دے دی، بچا لیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کا بچا لینا، ایک انسان کو بچا لینا انسانیت کا بچا لینا ہے۔ آج ہم کسی کو جذبات میں آ کر، غصے پہ قابو نہ پا کر کسی ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا اس کے پیچھے کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ایک تو اس کی بیوی بیوہ بن رہی ہے، اس کے بچے یتیم بن رہے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اس کے آسرے سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے معصوم بچے؟ کہاں جائے گی یہ بیوہ، یہ ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں؟ کون ان کا پرسان حال ہوگا؟ یہ بھائی بہن جو اس بھائی کے تحت کفالت میں زندگی گزار رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا؟ کون ان کا پرسان حال ہوگا؟ آپ دیکھیے، کئی لوگ ایسے ملیں گے جو اپنی اولاد کو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، باپ کی غیر موجودگی میں، باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کو لے جا کر ہاسٹلوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ کم سے کم ہمارے بچوں کو کھانا تو نصیب ہو جائے گا۔ یہ ماں اپنے معصوم بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ ماں کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے گھر گھر جا کر برتن دھونے، جھاڑو لگانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ ماں اپنے گھر سے نکل کر غیروں کے دھکے کھاتی ہے، جھڑکیاں اور گالیاں سنتی ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مناسب بات ہے؟ یہ کیسی چیز ہے؟ کیسا کام ہم نے کیا ہے؟ کیسی تربیت ہم نے حاصل کی ہے؟ کیا یہ اسلام ہم کو یہی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ ایک انسان کا قتل کر دینا، انسانیت کا قتل کر دینا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے نقصان میں ڈال دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے دینی تعلیم کو حاصل نہیں کیا۔ اور خصوصاً یہاں پر سرپرست حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں، اگر آپ کا بیٹا قاتل ہے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دیں، اسلامی تعلیم سے آراستہ کریں، اور قتل ناحق کی سزا کیا ہے انہیں بتائیں۔ کبھی آپ اپنے بچوں کو قریب تو لے کر بیٹھیے۔ دنیا کمانا ہوتا ہے، دکان کھولنا ہوتا ہے، نیا کاروبار لگانا ہوتا ہے، کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے یا شادی بیاہ کے مسائل آتے ہیں، اپنے بچوں کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، اپنے بچوں سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ دینی معاملات میں آپ اپنے بچوں کو قریب لے کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں انہیں نہیں سکھاتے؟ کیوں انہیں تربیت نہیں کرتے؟ انہیں اخلاق کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ آخر وہ آپ کی اولاد ہے۔ اگر آج آپ اپنی اولاد کے تعلق سے لاپرواہی کریں گے، کل یہی اولاد قاتل بنے گی۔ اور اگر یہ قتل قاتل بن گیا، معاشرے میں وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور ساتھ میں ماں باپ بھی اس کے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ عزیزان محترم، ایک قتل میں نے بالکل قریب سے سنا ہے، اور بلکہ قریب سے دیکھ بھی رہا ہوں۔ ایک صاحب جنہوں نے جس سے اس شخص نے قرض لیا اور بڑی رقم لیا،
اور رقم واپس نہیں کر سکا تو ان سے کہا کہ آپ آئیے، میں آپ کو آپ کی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ بلایا اپنے گھر اور انہیں اپنی گاڑی پر پہلے سے کچھ لوگوں کا انتظام کر لیا، اور اتنی نیک صفت شخصیت، نماز کے پابند، تہجد گزار ایسی شخصیت کو لے جا کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہاتھ اور پیر الگ کر دیے، جسم کو الگ کیا، سر کو الگ کیا، اور تینوں کو تینوں مقامات پر الگ الگ دفن کر کے آ گیا۔ اور جب یہاں قتل کی تحقیق ہو رہی ہے، پولیس کے ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ آخر سی سی کیمروں کی وجہ سے آخر کار یہ شخص پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس نے جسم کے اعضاء جہاں جہاں گاڑے تھے وہ نکالنے لگائے۔ اب وہ جیل کے اندر ہے، اس کے گھر والے روڈ پر آ گئے ہیں، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تم نے غلطی کی ہے، سزا تمہارے ماں باپ پا رہے ہیں، سزا تمہارے معصوم بچے پا رہے ہیں، سزا تمہاری بیوی بھی پا رہی ہے، ان کی زندگی بھی بے یار و مددگار ہو کر رہ گئی ہے۔ کیسے معاملات ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے شرک جیسے بدترین گناہ کے ساتھ قتل ناحق کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك فذلك يلقى اثاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمان والے بندوں، اپنے مومن بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں، یا رحمان کے عزیز بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور میرے بندے، میرے پیارے بندے، میرے محبوب بندے وہ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حرم اللہ الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے جس کو قتل کرنا حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا وہ قتل بھی نہیں کرتے۔ قتل نہ کرنے والے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور جو قاتل ہوگا وہ اللہ کا محبوب تو کبھی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ زناکاری بھی نہیں کرتے۔ جو بھی ایسا کرے گا تو ان کو چمٹ جانے والا عذاب دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے اس قتل ناحق کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قتل ناحق کرنا، پہلا شرک کا ذکر کیا تو دوسرا قتل ناحق کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں سے ایک آپ نے یہ بتایا کہ کسی انسان کو حرام طریقے سے قتل کر دینا، جسے اللہ نے اس کو قتل کرنا حرام کر دیا تھا، اس کا قتل کر دینا، یہ بھی انسان کو ہلاک کرنے والی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں فرمایا جس نے بھی وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا، متعمدن جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو سب سے پہلا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ساری باتیں بازو چلے جائیں گی، آپ کے خیر کے کام ایک طرف ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر جہنم کے اندر خالدن فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ عارضی سزا کا ذکر نہیں کیا، رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا خالدن فیہا، اس جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ اور پھر فرمایا اس بندے کے لیے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یقین جان لیں، ایک بندہ اگر کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس بندے کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اور پھر اللہ کی لعنت اس بندے پر ہوگی، اور یہ بہت بڑے عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ معزز حاضرین، آئیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يكسر الحرج، قالوا وما الحرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قتل بہت زیادہ نہ ہوگا،
تو صحابہ نے کہا، آپ نے کہا کہ جب تک حرج زیادہ نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یہ حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، القتل القتل، یعنی انسانیت کا قتل کیا جانا، یہ جب بہت زیادہ ہو جائے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے اس کو بتایا گیا ہے۔ یقیناً آج بہت زیادہ قتل ہو رہا ہے، بیجا قتل ہو رہا ہے، ناجائز طریقے سے قتل کر رہے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، ساری دنیا سے قیمتی انسان کی جان ہے، ساری دنیا سے قیمتی انسان کی جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم، کہ اس دنیا میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ محترم چیز، قیمتی چیز اگر کوئی ہے، یا اللہ کے پاس سب سے زیادہ بری اگر کوئی چیز ہے تو ایک مسلمان کا قتل کر دیا جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے مخاطب ہیں، آپ کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کر کہتے ہیں اے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ، تیری شان بڑی عظیم ہے، تیرا مقام بڑا حرمت والا مقام ہے، تیری خوشبو عمدہ ہے، لیکن قسم ہے اس رب کعبہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے کعبہ تو اس بات کو جان لے، تجھ سے بڑھ کر اللہ کے پاس ایک انسان کی جان کا احترام ہے، انسان کے مال کا احترام ہے، انسان کے خون کا احترام ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت سے بڑھ کر ایک انسان کی عظمت ہے، اور آج ہم اس انسان کو ایسے ذلیل وخوار کر دیں گے۔ اللہ نے اس زمین کے اوپر انسانیت کو پیدا کیا، اولاد آدم کے تعلق سے رب نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا ہے۔ جس رب نے عزت سے نوازا ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اسے ذلیل وقار کر دیں، اس دنیا سے اس کا خاتمہ کر دیں؟ عزیزان محترم، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کا ناحق اس انداز سے خون بہائیں۔ اس میں غور کر کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کی ذمہ داری اس طریقے سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ہم نے دینی تعلیم کو صحیح طور پر جانا نہیں، پڑھا نہیں، اپنی اولاد کو پڑھایا نہیں، معاشرے کو سدھارا نہیں، ان کی اصلاح نہیں کی، ہم جاننے کے باوجود نظر انداز کرتے رہے، تو ہم بھی اس میں برابر کہیں نہ کہیں شراکت دار بن رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر کوئی بندہ اپنی جان کو اپنے آپ بھی ہلاک کر لیتا ہے، یہ بھی خطرے ناحق ہے۔ کوئی بندہ اتنا نشہ حاصل کر لیتا ہے کہ وہ گر کر زخمی ہو کر مر جاتا ہے، یہ بھی قتل ناحق ہے۔ کوئی بندہ کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، مثال کے طور پر کوئی گٹکے کا استعمال کرتا ہے، کوئی زردے کا استعمال کرتا ہے، یا کوئی نشہ آور ادویات کا استعمال کرتا ہے، معلوم ہے یہ اس کی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اور وہ بندہ آگے چل کر اس مرض میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے، یہ بھی قتل ناحق ہے، اور اس کی بھی سنگین سزا ہے۔ آج جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، غور کر کے دیکھیں، آپ کو افسوس ہوگا، بسا اوقات لوگ جب گٹکا استعمال کرتے ہیں یا زردہ استعمال کرتے ہیں، جس گلاس سے وہ پانی پیے آپ اس گلاس سے پانی نہیں پی سکتے، نماز میں حالت سجدہ میں ان کے بازو سجدہ نہیں کر سکتے، اتنی گندی بدبو ان کے زبان سے آتی ہے۔ یہی حال بیڑی پینے والوں کا ہے، یہی حال گٹکا کھانے والوں کا ہے، چٹا پینے والوں کا ہے، سگریٹ پینے والوں کا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جبکہ ان چیزوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے زہریلی اشیاء ہے، اور معلوم ہے ان چیزوں سے کینسر ہوتا ہے۔ اگر ان بیماریوں سے ایک مرد کینسر میں مبتلا ہو کر مر رہا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو قتل ناحق کا مرتکب بنا رہا ہے،
अपने हाथ से अपने आप को कत्ल कर रहा है, माफी के लिए वो इस दुनिया में इन चीजों को तर्क कर दे, रब के सामने रुजू हो जाए, तभी उसके लिए माफी है। आपको मालूम है रोड पर तेज गाड़ी चलाना ये हमारी जान के लिए खतरा है। आप तेज गाड़ी चलाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपकी तेज गाड़ी चलाने की वजह से मौत वाक़ई होती है, यह कत्ल नाहक है, आप अपने आप को नाहक कत्ल कर रहे हैं, आपके लिए वहां पर कोई अजर नहीं है। बाज लोग लाइल्मी की बुनियाद पर कहते हैं कि सड़क हादसे में मर गया, शहीद हो गया। शहीद नहीं हो रहा है, वो अपने आप को जहन्नमी बना रहा है। मालूम है तेज गाड़ी चलाने से नुकसान हो सकता है, उसके बावजूद भी तेज गाड़ी चलाता है, नुकसान पहुंचता है, मर जाता है, वो कत्ल नाहक में आ रहा है। तो मौजूद हाज़रीन, इन चीजों से अपने आप को बचाइए। हर वो चीज जो अपने आप को हलाक करने वाली है, इन चीजों से बचना ये लाजिम और जरूरी है। हाँ, कत्ल की भी इजाजत दी गई है। अगर कोई बंदा दीन इस्लाम से मुर्तद हो गया है, पहले उसे दावत दी जाएगी। अगर वो दावत नहीं कबूल कर रहा है, तब उसे कत्ल किया जाएगा। शादीशुदा मर्द या औरत जिनाकारी करें तो सजा में इनको रज्म की सजा दी जाएगी, पत्थरों से मार मार कर कत्ल किया जाएगा, इसकी इजाजत है। और अगर कोई जादूगरी कर रहा है तो ऐसे जादूगर को भी कत्ल किया जा सकता है। लेकिन शरीयत ने यह कत्ल क्या आम लोगों के हाथ में रखा है? नहीं, हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है, हुक्मरान की जिम्मेदारी है। हुक्मरान के हुक्म से ऐसे लोगों का कत्ल किया जाएगा, और ऐसी सूरत में अवाम के लिए इख्तियार नहीं दिया गया है। और इसी तरीके से अगर किसी ने कोई गलती किया है, चोरी कर लिया है, हम सब मिलकर उसे मार रहे हैं, इतना हमने उसे मारा, आखिरकार वो मर गया, तो जितने मारने वाले हैं सब कत्ल नाहक के मुजरिम हैं। किसी ने कोई गलती की है, हम उसे मार रहे हैं, हुजूमी तशद्दुद का उसे शिकार बना रहे हैं, यहां तक कि उसकी जान चली जाती है, तो उसको मारने वाले सारे के सारे लोग मुजरिम होंगे, कत्ल नाहक के मुर्तकिब होंगे। मौजूद हाज़रीन, मैं आपके सामने यही पैगाम देना चाहता हूं, हमारा माशरा पुरअमन माशरा हो। हमारे नबी ने यही तालीम दी। आपने उस दौर के होने वाले कत्लों को खत्म किया, अमन को कायम किया, और इस्लाह की आपने कोशिश की, और इस्लाह की आपने तालीम दी, माशरे के अंदर की बिगाड़ को आपने खत्म किया। आज रफ्ता रफ्ता पलट कर वही सारी चीजें हमारे अंदर आ रही हैं। जमाने जाहिलियत में जो जो चीजें थी, एक एक कर कर आज इस उम्मत के अंदर, इस कौम के अंदर भी आ रही हैं। अल्लाह के लिए इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए, अपने औलाद की इस्लाह कीजिए, अपने माशरे की इस्लाह कीजिए, अपने अंदर सब्र का मादा पैदा कीजिए। अगर हमारे अंदर सब्र आ जाएगा, हम कत्ल नाहक से बच जाएंगे। गुस्से को पीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती के मौके पर किसी को पछाड़ दे, पहलवान तो वो है जो गुस्से के मौके पर अपने गुस्से को पी जाए। तो अपने गुस्से को पीने वाले बनिए, लोगों को माफ करने वाले बनिए। अल्लाह ने कहा, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा वल-काज़िमीना अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह के वो बंदे जो खुशहाली में या तंग दस्ती में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल-काज़िमीना अल-ग़ैज़, अपने गुस्से को पी जाते हैं। वल-आफ़ीना अनिन-नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे ही मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो गर्ज ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें थी। मुख्तसर तौर पर यही बात है कि कत्ल नाहक ये इंतहाई मज़मूम हरकत है, और इससे हम तमाम को बचना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए, और हमारे माशरे में ऐसी चीज़ ना हो, इसकी भरपूर कोशिश करना चाहिए। ये सिर्फ उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं है या हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर घर के फ़र्द की ज़िम्मेदार की ज़िम्मेदारी है कि वो इस ज़िम्मेदारी को निभाए, अपनी औलाद की तरफ तवज्जो दें, और घर में
اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی اسلامی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرائیں تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی تمام مذموم حرکتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، انسانیت اور خصوصاً اہل ایمان کا ادب و احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعصب اور حسد جیسے مادے سے ہمارے سینوں کو صاف فرما، عداوت اور دشمنی کینہ کپٹ ہمارے دلوں سے ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف و شفاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ صالح بن کر صلاحیت کے ساتھ صالحیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان حال ان کی پریشانوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ان تمام مرحومین موحدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بقید حیات ہے ہر قسم کے آفات سے، مشکلات سے، مصائب سے محفوظ فرما، امن و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام اہل ایمان کو ہر قسم کے موذی امراض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب ہم اہل ایمان کا خاتمہ ہو تو اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔